فرما دے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس زمانے کے اندر دین پر قائم رہنا اور دینی احکامات پر قائم رہنا، لیکن اس دور کے اندر ہمیں یہ کر کے دکھایا میرے اور آپ کے قائد علامہ شاہ محمود نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ کیسے قائم رہا جاتا ہے؟ یعنی آپ اندازہ کیجئے، مجھے ابھی بھی یاد ہے جس وقت یہ عصبیت عروج پر تھی، تو اس وقت میرے قائد جب چلا کرتے تھے، گاڑی میں چلاتا تھا، حضرت قائد اہل سنت تشریف فرما ہوتے تھے، بائیں طرف بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ جس روڈ سے ہم گزرتے تھے، جس گلی سے ہم گزرتے تھے، کہیں سے پتھر آ رہے ہوتے تھے، کہیں سے اینٹیں مار رہے ہوتے تھے، کہیں سے گولیاں، وہاں سرے گھاٹ چوک کے اوپر، چھوٹی گٹی چوک کے اوپر گولیاں آ رہی تھیں، گولیاں برس رہی تھیں۔ جہاں بھی جاتے تھے وہاں سے جناب آوازیں کسی جاتی تھی، اللہ دیکھیے قربان جو ذرہ برابر قائد ملت اسلامیہ کے پائے استقلال میں لفزش نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو نعرہ آپ کا پسندیدہ نعرہ ہے، آپ بھی مہاجر ہیں، آپ بھی نعرہ لگا لیں، مہاجر کا نعرہ لگا لیں، تو کیا مشکل کام ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ کے رسول نے عصبیت کو منع فرمایا ہے، اور فرمایا عصبیتوں کو سرکار نے فرمایا حجۃ الوداع میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیا عصبیت، لہٰذا اس عصبیت کو ہم ابھرنے نہیں دیں گے۔ آپ نے دیکھا اس عصبیتوں کے اوپر کس طرح پاکستان کے اندر قتل عام ہوا ہے، لسانیت کے نام پر کس طرح قتل عام ہوا ہے، سندھی، مہاجر، پٹھان، پنجابی کے نام پر ایک دوسرے کو مارا گیا، قتل عام کیا، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنی گودیں اجڑ گئی۔ لیکن میرے قائد علامہ شاہ محمود نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، سیاست ختم ہوتی ہو جائے، ایم این اے شپ ملتی ہے ملے، نہیں ملے نہیں ملے، ایم پی اے شپ ملتی ہے ملے نہ ملے، کوئی کونسلر بنتا ہے بنے نہ بنے، لیکن اللہ کے محبوب کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوڑے۔ استقامت اختیار، یہ استقامت بڑی مشکل کام ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، یہ آسان نہیں مسلمان کہنا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں۔ مسلمان بننا آسان نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بڑے بڑے مصائب آئیں گے، بڑی بڑی مشکلات آئیں گے، بڑے بڑے چیلنجوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس چیلنجوں میں اگر کوئی گزر گیا کامیابی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، تو پھر اس کے لیے اللہ فرماتا ہے خوشخبری ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا، حشر میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا۔ عزیزان من، الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کے جتنے عہدیدار سے لے کے کارکن تک رہے، لوگ تو پارٹیوں میں اس لیے آتے ہیں نا، کوئی پلاٹ مل جائے گا، کوئی پرمٹ مل جائے گا، کوئی نوکری مل جائے گی، لیکن جمعیت علماء پاکستان کے عہدیدار سے لے کر اور کارکن تک مخلص ہیں، اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اس وقت سے لے کے اب تک کچھ نہیں ملا ان کو سوائے اس کے کہ ان کو یہ امید ہے اور یقین ہے کہ ہم نے یہاں استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کے صدقے میں اللہ ہماری قبر کی مشکل بھی آسان کرے گا، حشر کی مشکل بھی آسان کرے گا۔